اسلامی کی اسٹوری چینل دیکھنے والے سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ حضرات ناظرین، آج میں ایک عبرت انگیز واقعہ لے کر آپ حضرات کے پیش خدمت حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پسند آنے پر اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا جو ابتدائی دور میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسینہ و جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع اور فرما بردار ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا تم اس کا حق مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام بھی مت لو۔ بادشاہ نے کہا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ یہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بے جرم قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم کے بھی موجب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آ دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے دے۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے، وہ پھر بند ہو گیا، لیکن قدر کپڑا باہر رہ گیا تھا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشاندہی کی، نشان بتا دیا کہ اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بدلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرا کی سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیروں سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرض کے سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خونخوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہیں رہوں گا۔ ہزارہا آدمی تہو تیگ کر دیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہان کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر جامع دمشق میں موجود ہے۔ حضرت ناظرین، حاصل یہ ہے، غرض یہ ہے اس بیان سے کہ بجز اللہ کے کسی سے استعانت نہ چاہیے کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔